اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثم بعده الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام. اما بعد عشرہ کرامت کے سلسلے میں کلام جاری و ساری ہے اور بہت سی خواہرات اور عالمات کے ذکر سے سننے والے کان سمجھنے والے دل فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس ناچیز، اس حقیر، اس بے مایہ کی بھی تھوڑی سی کوشش. عشرہ کرامت جو کریمہ اہل بیت سے امام رؤوف تک کا سفر ہے. یہ دونوں بھائی بہن کسی ایک کی زیارت کو جایا جائے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرے کی زیارت نہ کی جائے. امام رضا اگر کوئی آپ کی بہن کی زیارت کے بغیر آپ کی زیارت کو آئے تو اشارہ دیتے ہیں کہ میری بہن کی زیارت ضرور کی جائے، اور کوئی اگر بہن کی طرف جائے تو بہن اشارہ دیتی ہیں کہ میرے بھائی کی زیارت میرے نیابت میں کرنا، کہ میں سفر کر کے آئی تھی لیکن اپنے بھائی کی زیارت نہ کر سکی. یہ دونوں کا عجیب بلند مقام ہے. بی بی معصومہ قم کے اگر کرامات دیکھیں، ایک مرتبہ قم میں قحط ہوا، 70 علماء کی ایک کمیٹی تشکیل پائی اور سب اس معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ اس مشکل سے کیسے رہائی حاصل کی جائے. ان 70 علماء نے مل کر 7 علماء کو چنا جو ان میں سب سے متدین، باوثوق، بااعتماد تھے، تاکہ وہ بی بی معصومہ قم سے توسل کریں اس سلسلے میں کہ بارش برس جائے اور قحط ٹوٹ جائے. ان 7 علماء نے بھی اپنے میں سے 3 سادات سید علماء کو منتخب کیا جو عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے. وہ تینوں اسی نیت سے آداب زیارات بجا لانے کے بعد خود کو قبر سے ملحق کر کے دعا کرنے لگے. ابھی حالت دعا حالت توسل میں تھے کہ ان سادات علماء میں سے ایک عالم کی آنکھ لگی اور حالت مکاشفہ میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان نو، قم کا مشہور قدیمی قبرستان نو، اور اس قبرستان میں ایک مدفون عالم جن کا نام ہے مرزا قمی، وہ ان میں سے ایک عالم کے مکاشفے میں تشریف لائے ہیں. حالت خواب میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام، بارش، اولاد، رزق، شفا دینا، ان کے لیے بی بی معصومہ قم کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ سارے کام تو فقط بی بی کے در پر جھاڑو لگانے کے سبب مجھے ان پر اختیار مل گیا. یہ سارے کام تو میں کر سکتا ہوں، یہ اختیار میرے پاس بھی ہے. ذرا سوچئے، اب اگر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام قحط کے دوران بارش برسائیں اور کہیں کہ بارش کے لیے جب نجومی اطلاع دیں، ماہر فلکیات اطلاع دے دیں کہ بارش نہیں ہونے والی، اس سال قحط پڑے گا، اور پھر امام کو رد کرنے کے لیے، مقام کو گھٹانے کے لیے ان کو دعوت دی جائے، جبکہ خود حالت یقین میں ہو کہ بارش نہیں ہونی ہے، اور امام سے کہا جائے، امام کہیں گے انشاءاللہ بارش ہوگی، اور پھر امام اطلاع دیں گے 3 دن بعد فلاں میدان میں سب کو جمع کر دینا. گویا امام اپنے مقام کا اظہار کرانا چاہ رہے ہیں. 3 دن کا وقفہ اس لیے دیا گیا تاکہ قریب و دور سب کو اطلاع دی جا سکے. بڑے میدان کا پتہ اس لیے دیا کہ زیادہ سے زیادہ گواہان موجود ہوں، اور ایسا ہی ہوا، اور یہی وہ واقعہ ہے جو مولا کی شہادت کا سبب بنے گا. جب حمید بن مہران امام کی دعا کے نتیجے میں اتنے جم غفیر کی موجودگی میں بارش کے لیے دعا کریں گے اور بادل آئیں گے، لوگ گھبرائیں گے اور مولا کہیں گے انگلی کے اشارے سے یہ بادل فلاں علاقے کا ہے، یہ بادل فلاں علاقے کا ہے، اور جدھر مولا اشارہ کریں گے وہ بادل اس طرف کا رخ کرے گا.
گویا بادل امر الہی اور صاحبان امر کا منتظر ہے، جدھر یہ اشارہ کریں اس طرف کو چلا جائے۔ اور پھر مولا جب کہیں کہ یہ بادل یہیں برسے گا اور لوگوں میں بھگدڑ مچے، مولا کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب تک اس مجمع کا ایک بھی یہاں موجود ہے بادل نہیں برسے گا، یہ سب اپنے اپنے مقامات کو پلٹ جائیں۔ پھر تو کیوں عجب ہے یہ بات، جب مرزا قمی جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کام تو میرے اختیار میں، بارش اولاد کا دے دینا، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں مرزا قمی کہہ رہے ہیں یہ میرے اختیار میں، اور اختیار بھی کیوں ملا ہے؟ بی بی معصومہ قم کے روضے پر جھاڑو لگانے کے سبب اولاد۔ پھر لوگ کہتے ہیں راہب کو امام حسین نے کس طرح بیٹے بخش دیے جس کی قسمت میں نہیں تھے، جس کے لیے رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ رسول نے بغیر دعا مانگے صرف یہ بتایا تھا کہ ابھی تیری نصیب میں اولاد نہیں ہے، ابھی تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن جو صاحبان امر ہیں اگر حکم دیں تو امر الہی ولایت تکوینی کے سبب ان کے اختیار میں ہے۔ رسول بھی دعا کرتے تو یقیناً اولاد مل جاتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور کہا میں نے تجھے بیٹے دیے، ایک دیا، دو دیا، تین دیا، اور پھر بیٹے دیتے چلے گئے۔ تو بارش ہو اولاد ہو جب مرزا قمی کے اختیار میں ہے، پھر رزق، پھر شفا۔ تعجب کی کیا بات ہے، جس کے گہوارے سے مس کرو تو شفا مل جائے فرشتوں کو۔ تعجب کی بات کیا ہے کہ پھر صحن شفا میں جا کر جس کی جالی سے خود کو مریض باندھ لیں تو لا علاج مرض شفا پا جائیں، جس کی زری سے مس ہو جائیں تو مریض شفا پا جائیں، کیونکہ یہ سارے اختیار تو مرزا قمی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ شہزادی کو کیوں تنگ کرتے ہیں ان چھوٹے کاموں کے لیے؟ بی بی کو زحمت مت دو، میرے پاس آؤ۔ اب جب یہ سید حالت مکاشفہ سے واپس پلٹے اور آپس میں اپنا خواب سنایا ان سید علماء نے، تو تینوں نے کہا چلیے ہم چلتے ہیں مرزا قمی کی قبر پر آداب بجا لا کر توسل کرتے ہیں۔ یہ سب قبرستان نو کی طرف روانہ ہوئے، اور ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی ان کے واسطے سے کہ بارش برسنے لگی، اور ایسے برسی کہ زمین کی پیاس بجھ گئی، زمین سیراب ہو گئی۔ اسی حالت میں کہ بارش ہو رہی تھی، حرم میں آئے 2 رکعت نماز شکرانہ کہ خدا نے حاجت پوری کی، اور 2 رکعت مرزا قمی کو ہدیہ کیا، نماز 2 رکعت پڑھ کے ہدیہ کیا۔ اور جب ہدیہ کر چکے تو سوچنے لگے کہ جب مرزا قمی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام تو میرے اختیار میں ہیں، تو پھر بی بی سے ہم کیا کام کروائیں؟ اب جب یہ سوال ان علماء کے ذہن میں ابھرا اور ایک دوسرے سے ڈسکس کیا تو کہا ہاں ہم نے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بی بی سے کیا کام کروائیں۔ دوبارہ سے انہی 3 سادات نے مل کر کہا اب ہم 40 روز روح بلانے کا عمل کرتے ہیں، جو 40 روز کا چلہ ہے جس کے نتیجے میں روح سے ملاقات ہوتی ہے، وہ چلہ کاٹا گیا کہ اب ہم یہ پوچھیں کہ اگر یہ آپ کے اختیار ہیں اور ہم یہ آپ سے توسل کر کے مانگ سکتے ہیں تو پھر آخر بی بی سے کیا مانگا جائے۔ 40 دن کے چلے کے بعد خواب میں مرزا قمی تشریف لاتے ہیں اور آ کے سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ تم نے چلہ کیوں کاٹا؟ سیدھا قبر پر آ کر پوچھ لیتے، میں بتا دیتا۔ جو 3 سادات تھے، سید علماء تھے جنہوں نے توسل کیا تھا، جن سے روح نے آ کے ملاقات کی تھی مرزا قمی کی، پلٹ کے کہتے ہیں ہو نا غیر سید، ایک سادات کو تنگ کیا تم نے، ایک سید کو تنگ کیا تم نے۔ اگر تم ایک ہی دن کے عمل سے بتا سکتے تھے تو تم نے 40 دن انتظار کیوں کیا؟ مرزا قمی کہتے ہیں وہ شخص عارف نہیں ہے جو ذکر خدا سے روک دے، بتا اگر تمہیں پہلی رات دیتا تو 39 راتیں پھر تم اس چلے کو مکمل نہ کرتے۔ وہ عارف سیر و سلوک حاصل نہیں کر سکتا جو ذکر خدا سے روک رہا ہو۔ الغرض مرزا قمی سے پوچھا گیا کہ یہ سارے آپ کے اختیارات ہیں تو بی بی سے کیا مانگیں؟ ارشاد فرمایا کہ بی بی سے محشر کی شفاعت مانگی جائے۔ ایک طرف تو بہن کا یہ مقام ہے، محشر کی شفاعت مانگی جائے، اور دوسری طرف اگر بھائی کا مقام دیکھیے، امام رضا علیہ السلام کس طرح سے باب الحوائج، مشکل کشا، شفا بخش ہیں کہ آپ سے تعلیم شدہ ایک نماز ہے، صرف فضائل کی حد تک، صرف امام کے مقام کو جان کر ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، لیکن عمل کے بغیر
دعا کرنا عمل کے بغیر کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے عمل کے بغیر دعا کرنا. معذرت، کوشش تو خود عمل ہے. عمل کے بغیر ہی دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلایا جائے. تو اگر توسل کرنا ہے تو وہ با عمل ہو، با طریقہ ہو، با معرفت ہو. جناب راوندی کی ایک کتاب ہے جو ان کی کتاب کا مجموعہ کتب راوندی کے نام سے مشہور ہے، اس میں سخت مشکل اور اشد حاجت کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی تعلیم کردہ ایک نماز ذکر کی گئی ہے. بس سادہ 2 رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں حمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے. لیکن آیت الکرسی کس طرح سے؟ سورہ الحمد کے بعد بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. سورہ الحمد ختم ہوتے ہی براہ راست اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع کر دیں اور آیت الکرسی کو علی العظیم پر ختم کر دیں. ہم فیہا خالدون تک نہ جائیں. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت. یہ یاد رہے سورہ ہے تو بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع ہوگا. آیت الکرسی سورہ نہیں ہے اس لیے بغیر بسم اللہ کے شروع کر دی گئی تھی. اور جب نماز ختم ہو جائے تو قرآن سر پر رکھ کر، جس طرح ماہ رمضان کریم میں ہم اعمال قرآن کرتے ہیں، سر پر قرآن رکھ کر یہ دعا کی جائے: اللہم بحق من ارسلتہ بالخلق و بحق کل آیت فیہ و کل من مدحتہ فیہ و بحق کا علیہ فلا نعرف احدا عارف کا بحق کا من کا. اور پھر 10 بار یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ. پھر 10 بار بکا یا محمد. پھر بحق علی بفاطمہ بالحسن بالحسین. جس طرح ہم اعمال قرآن ماہ رمضان کریم میں کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے اس عمل کو انجام دیا جائے. انشاءاللہ تعالی حاجت مانگی جائے. خداوند عالم امام رضا کے واسطے سے اس نماز کے سبب ہر حاجت کو پورا فرمائے گا. اور جیسا کہ یہ بات بیان ہو چکی ہے، امام رضا علیہ السلام کسی کے چھوٹے ہدیے کو بھی بغیر صلے کے نہیں چھوڑتے. جو ان کی بارگاہ میں کچھ چھوٹا پیش کرتا ہے اسے پلٹ کر زیادہ پیش کرتے ہیں. صرف امام رضا نہیں بلکہ تمام معصومین کی یہی سیرت ہے. کیونکہ حکم قرآن ہے. سورہ نساء کی آیت 68 میں خداوند عالم نے حکم دیا کہ جو کوئی 86 میں 68 نہیں 86 سورہ نساء میں جو کوئی تمہیں تحیہ پیش کرے تو اس سے بہتر اسے احسن طریقے سے اسے تحیہ پیش کرو. تو ائمہ کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی کنیز پھول دے دیتی تھی تو وہ اسے آزاد کر دیتے تھے. کوئی چھوٹا ہدیہ دیتا تھا امام اسے بڑھ کر دیتے تھے. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک واقعہ پایا جاتا ہے کہ آپ ایک سفر سے گزرے، آپ نے دیکھا ایک اجنبی مقام پر کسی غلام کو کہ وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہے، روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک ساتھ بیٹھے کتے کو کھلاتا ہے. امام قریب گئے اور اس سے سبب پوچھا، میں نے تیرے حال کو دیکھا، غمزدہ ہے، ایک ٹکڑا خود کھاتا ہے، ایک کتے کو دیتا ہے. کہا میں بھی غمزدہ ہوں، یہ بھی غمزدہ ہے. کہا اس کا غم، کہا یہ بھوکا ہے. کہا تیرا غم؟ کہا میرا غم میں غلام ہوں، میرا غم یہ ہے کہ میں غلام ہوں. اس کتے کی غمزدی بھوک کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن پیٹ بھرنے سے میرا غم دور نہیں ہوگا. مولا نے کہا پھر؟ کہا جب تک آزادی نہ ملے. اتنا سننا تھا، مولا اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کی کیا قیمت ہے. اس نے سبب پوچھا کہ آپ راہ چلتے چلتے اچانک میرے باغ میں آئے ہیں اجازت لے کر اور اس غلام کی قیمت دریافت کر رہے ہیں، کیوں، کیا سبب ہے؟ کہا میں نے اس کا اس حال کو دیکھا کہ یہ کتے پر رحم کر رہا ہے، اس کے غم کو دور کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں جب یہ ایک غلام ہو کر اپنے اختیار کے مطابق کسی کا غم دور کر رہا ہے تو ہم صاحب اختیار ہوتے ہوئے کیوں کسی کے غم کو دور نہ کریں. اور میں نے اس سے غم دریافت کیا، اس کا غم غلامی ہے، میں چاہتا ہوں اسے آزاد کر دوں، خرید کر آزاد کروں. جب یہودی نے اس حسن سلوک کو دیکھا کہ صرف اس وجہ سے کہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا یہ اس کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں، تعارف مانگا، اس مذہب کا پوچھا اور اس حسن سلوک کو دیکھ کر وہ یہودی اور اس کی زوجہ مسلمان ہو گئی. اور ان کا تعارف پا کر
کہا اس غلام کو ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اس غلام کے ساتھ اس باغ کو آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ مولا نے سنا، اس غلام کو کہا جا یہ دونوں ہدیے میرے، غلام بھی میرا، باغ بھی میرا، اس میں غلام تجھ کو آزاد کرتا ہوں اور تحفے میں تجھے باغ دے دیتا ہوں۔ یہ ہیں ان کے اختیارات، اور یہ ہے خدا بند عالم کا طریقہ کہ کسی کی بے لوث بے غرض قربتاً الی اللہ کی گئی نیکی جس کے اندر نمود و ریا موجود نہ ہو، اس کا اس طرح سے صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور کسی کو خوش کرنا قول رسول کے مطابق کہ واجب نماز روزوں کے بعد قلب مومن میں سرور داخل کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ واجب نماز روزوں کے بعد سب سے بڑی نیکی کسی مومن کو خوش کرنا ہے، اب وہ جیسے بھی خوش ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام کا صدقہ خدا سے طلب کرتے ہیں، خداوند عالم ہمیں ان ایام میں خوش کر دے، امام کی ولادت کی عیدی میں سب کی رکی ہوئی حاجات کو پورا فرما، اور ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ، التماس دعا۔